صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کام یقین بنا لو، کرنے دھرنے والا کون؟ آپ کو تعجب ہوگا، ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، بہت سننے جیسی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے، اتنے میں ایک صحابی دوڑتے دوڑتے آ رہے ہیں، دوڑتے دوڑتے اور ہانپتے کانپتے وہ صحابی آ رہے ہیں۔ جب وہ قریب آئے نا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا کیا ہوا، یعنی اس طریقے سے دوڑتے ہانپتے کانپتے وہ صحابی آئے، ارے بھائی معاملہ کیا، پرابلم کیا ہوا؟ اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول میرا اونٹ پاگل ہو گیا، اور اونٹ ایک ایسا جانور ہے جب وفاداری پر آئے تو کہا جاتا ہے اس سے بڑھ کر وفاداری کرنے والا کوئی نہیں، لیکن جب یہ باولا ہو جائے، پاگل ہو جائے اور یہ کاٹنے دوڑے تو اس کو کنٹرول کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو سارے صحابہ وہاں جمع تھے، کہنے لگے بھائی تمہارا اونٹ باولا ہو گیا، پاگل ہو گیا ہے کہاں؟ میں نے اس دروازے بند کر دیے ہیں، یعنی جہاں میرا اونٹ ہے وہاں چاروں طرف سے میں نے دروازے بند کر دیے، کیونکہ اگر دروازہ کھولوں گا تو اتنا باولا اتنا پاگل ہوا، نہ جانے کتنا نقصان کرے گا۔ تو سب نے کہا لیکن تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں آئے؟ بھائی اونٹ پاگل ہو گیا، باولا ہو گیا، جو ہم کو علاج کرنا کریں گے یہاں۔ تو کہا اللہ کے رسول میرے اسی کے اوپر سارا گھر چلتا ہے، اللہ کے رسول وہ صبح سے پاگل پنے پر اترا ہے، یہ شام کا وقت ہونے آیا، اللہ کے رسول میں کیا کروں گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا چلو میں آپ کے ساتھ آ رہا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں آپ کے ساتھ آ رہا ہوں۔ صحابہ کرام نے کہا نہیں اللہ کے رسول آپ نہ جائیں، ہم 8-10 جاتے ہیں، ہم کو معلوم ہے کیسا کنٹرول کرنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں آنا ہو تو میرے ساتھ میں آؤ، ورنہ میں آگے آگے بڑھتا ہوں۔ یہ کہہ کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے، اب جس ایریا میں اونٹ کو رکھا گیا تھا اور اس کو بند کر دیا تھا، ہمارے نبی نے فرمایا دروازہ کھولو۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا نہیں اللہ کے رسول ایسے دروازہ نہیں کھولا جاتا، وہ سیدھے دوڑے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا دروازہ کھولو، چنانچہ دروازہ کھولا گیا، اونٹ سامنے ہی بیٹھا تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آرام سے اطمینان سے جا رہے اور اونٹ بھی جیسے دھیرے 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 چلتے آ رہا، اور آ کر سیدھے ہمارے نبی کو سجدہ کر لیا۔ بولو سبحان اللہ، بولو اونٹ نے آ کر، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اونٹ نے آ کر سجدہ کیا۔ جب سجدہ کیا اور اس کی آنکھوں میں جیسے اونٹ کی آنکھیں بھی بھری ہوئی اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو بھرے ہوئے، اونٹ نے سجدہ کیا۔ اب وہ جتنے صحابہ کرام تھے سب کے لیے بڑا عجب معاملہ تھا کہ اونٹ باولا ہو جائے، اونٹ پاگل ہو جائے، وہ سامنے کاٹنے کے لیے دوڑتا یہ آتا ہے، اور اونٹ کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو ہے، اور وہ سجدہ کر رہا۔ تو وہ صحابہ کرام سب ہمارے نبی کے قریب آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول اونٹ آپ کو سجدہ کرتا ہے، اگر ہم بھی آپ کو سجدہ کریں تو کوئی حرج ہے؟ ہم بھی آپ کو سجدہ، کیونکہ اونٹ تو آپ کو سجدہ کر رہا ہے، ایک جانور ہے وہ آپ کو سجدہ کر رہا، ہم آپ کو سجدہ کریں۔ میرے پیارو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور کا رنگ بدل گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی طرف دیکھا اور کہا سنو قاعدہ سنو، سجدہ ہوگا تو صرف اللہ کو ہوگا، اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہوگا۔ بولو سجدہ ہوگا تو صرف کس کو ہوگا؟ ہمارے نبی کے الفاظ کتنے پیارے الفاظ ہیں، کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يسجد احد لاحد۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے یہ رول اور یہ ریگولیشن اور یہ قاعدہ بنا دیا کہ کوئی بندہ کسی بندے کو کیا، کوئی بندہ کسی ولی کو کیا، کوئی بندہ کسی نبی کو کیا، سجدہ نہیں بولو نا، سجدہ حرام، بولو سجدہ حرام، گنہگار۔ سجدہ ہوگا تو صرف کس کو ہوگا؟ کیوں اللہ کو کیوں ہوگا؟ جیسے آپ کو بتایا سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ اس لیے ہمارا کلمہ سب سے پہلے مضبوط ہونا چاہیے، بولو لا الہ۔ ہاں بے شک اس میں کوئی شک نہیں، ایک اونٹ آ کر ہمارے نبی کو سجدہ کرے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، ہمارے نبی کا مرتبہ، ہمارے نبی کا رتبہ اللہ کی قسم بہت اونچا ہے۔ یوں کہہ دو اللہ کے بعد، بولو اللہ کے بعد، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اگر سب سے اونچا مقام ہے تو بولو تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ۔
میں بار بار ایک حدیث سناتا ہوں، بہت پیاری حدیث، اور سنانے میں بھی اتنا مزہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں، بولو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے ہیں، ہمارے نبی جا رہے ہیں، دائیں طرف حضرت ابو بکر، بولو دائیں طرف کون؟ حضرت ابو بکر، بائیں طرف حضرت عمر، بولو بائیں طرف کون؟ حضرت عمر۔ اچھا سفر ہو رہا ہے، جا رہے، جنگلوں کا سفر ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، اب ہو سکتا پیدل جا رہے ہو یا ہو سکتا کہ اونٹ پہ سوار ہو، لیکن اچانک ایک آواز آئی۔ آواز کیا آئی؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ، آواز آئی۔ اب حضرت ابو بکر عمر کو دیکھے کہ تم بولے، حضرت عمر حضرت ابو بکر کو دیکھے تم بولے، لیکن حضرت ابو بکر بھی بولے بولو نہیں، اور حضرت عمر بھی، کیونکہ تو ساتھ میں چل رہے، نبی کو سلام کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اللہ کے رسول بازو میں، یہاں حضرت ابو بکر ہے، یہاں حضرت عمر ہے۔ اب تھوڑا اور 2-3 قدم آگے بڑھے ہوں گے، پھر آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اب پھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہنے لگے اللہ کے رسول، ابو بکر کہے میں آپ کو سلام نہیں کر رہا، عمر آپ کو سلام نہیں کر رہے، تو یہ سلام آپ کو کون کر رہا؟ ہمارے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، بولو سبحان اللہ۔ اور ہمارے نبی جب ہنستے تھے نا، ایسا لگتا تھا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا۔ ہمارے نبی مسکرائے اور ایک اشارہ کیا، ایک بڑا پتھر تھا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا حجر يعرفني واعرفه ويسلم علي واسلم عليه۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو پتھر ہے یہ مجھے پہچانتا ہے، میں اسے پہچانتا ہوں، یہ مجھے سلام کرتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ سوچو ہمارے نبی کا مقام، سوچو کس نے پہچانا ہمارے نبی کو؟ ارے بولو نا کیا ہوا؟ پتھر نے، اللہ نے پتھر کو عقل دی، دماغ، ایمان، جان، روح، بیوی، بچے، کچھ نہیں، ایک پتھر پتھر ہے، وہ پیارے نبی کو پہچانے۔ سوچو نبی کا مقام کتنا اونچا ہوگا، ایک بے جان، ایک بے عقل، ایک غیر مکلف، ایک پتھر ہمارے نبی کو پہچانے۔ اور ہم یہاں مارکیٹ والے نبی کو پہچانے، ہم لوگ پتھر تو پہچان لے۔ اچھا ایک بات یہ بھی سمجھ لو، یہ ابھی میں شروع میں آپ کو کہہ رہا تھا یہ رجب مہینہ، بزرگی والا مہینہ، ارے بولو نا کہا کہ نہیں کہا میں نے، احترام والا مہینہ، کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ یہ رجب مہینے میں جو چیز پیش آئی، اللہ کی قسم کبھی آئی نہیں تھی اور کبھی آئے گی بھی نہیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ، بولو کن کے ساتھ؟ حضرت، اور ہمارے نبی پہنچے بیت المقدس، پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی کہاں پہنچے؟ معراج کے سفر میں بیت اللہ نے فرمایا، بھائی تھوڑا مائک کی آواز اونچی کرو، اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی ہمارے نبی پہنچے بولو کہاں؟ بیت المقدس۔ اچھا بیت المقدس میں بولو ہمارے نبی، ساتھ میں کون ہے؟ سب بولیں گے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، اور معراج کا سفر ہے، تو ہمارے نبی نے اپنی سواری کو باہر باندھ دیا۔ بھائی جو سواری پر ہمارے نبی آئے تھے، سواری کا نام براق، بولو کیا نام؟ براق۔ جیسے آپ لوگ بھی ماشاءاللہ کوئی 2 ویلر پر، کوئی 3 ویلر پر، کوئی 4 ویلر پر آئے ہوں گے، سب نے اپنی سواری کو باہر رکھ دیا، ہمارے نبی نے بھی سواری کو باہر رکھا اور حضرت جبرائیل کو کہا چلو مسجد میں آئے۔ اب مسجد بیت المقدس، بولو مسجد جس کو آج کہتے ہیں مسجد اقصی، بولو کیا کہتے ہیں؟ مسجد اقصی۔ اچھا پوری مسجد بھری ہوئی، پیک، یعنی پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں۔ اچھا جب مسجد پوری بھری ہو، پیک ہو، پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہو اور نیا آدمی اندر آئے تو کہاں بیٹھنے کا اس کو؟ پیچھے۔ ایسا تو ہے نا پھلانگ کے آگے آنے کا، یہ تو ڈسپلن نہیں ہے، پیچھے بیٹھ جانے کا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت جبرائیل کے ساتھ یوں آئے، یوں مسجد میں آئے، پوری مسجد بھری ہوئی۔ اچھا جتنے مسجد میں بیٹھے، معلوم نہیں کتنے ہزاروں کی تعداد میں مسجد میں بیٹھے ہیں، سب کے کپڑے بالکل سفید ہے، سر پہ امامہ ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ غسل کر کے آئے ہو، سب کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے، بولو سبحان اللہ، اور ہر ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت بیٹھے ہوئے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پوری مسجد بھری ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جبرائیل علیہ السلام ساتھ میں تھے، تو اللہ کے رسول وہاں بیٹھنے لگے، کہاں پر؟ پیچھے، جہاں کیونکہ جگہ نہیں ہے پاؤں رکھنے کی، پورے جماعت خانہ بھرا ہوا ہے وہاں۔ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ کے رسول آگے بڑھے، کہاں آگے بڑھے؟
جگہ تو ہے نہیں, آگے بڑھنے کا مطلب کیا؟ سب بیٹھے ہوئے, ہم بھی بیٹھ جائیں گے. حضرت جبرائیل نے کہا آپ کے انتظار میں تو بیٹھے ہیں. بولو سبحان اللہ. لیکن ہمارے نبی نے فرمایا بے شک ہمارے انتظار میں بیٹھے, لیکن جگہ تو ہے نہیں. حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے پیارے نبی آپ قدم بڑھائے, آپ قدم بڑھاتے جائیں گے اللہ خود جگہ بناتا جائے گا. بولو سبحان اللہ. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک قدم آگے بڑھایا. اللہ نے آدھے مجمع کو ادھر, آدھے مجمع کو ادھر, درمیان میں راستہ بن گیا. ہمارے نبی اس راستے سے آگے بڑھنے لگے. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی فرماتے میں آگے بڑھا, ابھی تو آدھا پہنچاؤں گا کہ ہمارے نبی فرماتے میرے کان میں آواز آئی, اللہ اکبر اللہ اکبر. فرماتے یہ بھی آواز آئی, حی علی الصلاۃ. ہمارے نبی آگے بڑھے. اب جو امامت کا مصلی ہوتا ہے وہاں ہمارے نبی آ گئے, آ کر کھڑے ہو گئے. حضرت جبرائیل نے فرمایا سب جمع ہو گئے, نماز پڑھائیے. ہمارے نبی نے فرمایا مجھے نماز پڑھانا؟ کہاں صلی رکعتین, آپ نماز پڑھائیے. ہمارے نبی مصلی پر گئے. بولو سبحان اللہ. کتنی رکعت نماز پڑھائی, لیکن جیسے ہمارے نبی نے سلام پھیرا آنکھوں میں آنسو تھے. کہا جبرائیل یہ تو سمجھ میں آ گیا, ہم بیت المقدس آ گئے. بولو سبحان اللہ. مسجد اقصی میں آ گئے. بولو سبحان اللہ. لیکن جبرائیل یہ من ہاولا, یہ کون ہے میرے پیچھے؟ یہ اتنے خوبصورت لوگ, امامہ پہنے ہوئے, سفید کپڑا پہنے ہوئے اور بالکل چہرہ نورانی, یہ کون ہے میرے پیچھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آج کی رات اللہ نے آپ کو یہ شرافت دی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 پیغمبر کم زیادہ آج اللہ نے سب کو یہاں جمع کیا ہے, اور اللہ نے فیصلہ کر دیا میرا ہر نبی مقتدی ہوگا. آج میرا محمد سب کا امام ہوگا. آج میرا محمد سب کا, تو آپ تو سب نبیوں کے بھی امام ہیں. میرے دوستو ایک پتھر کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی کون ہیں, ایک پاگل اونٹ کو معلوم ہے کہ بولو ہمارے نبی کون ہیں, اور سارے نبیوں کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی امام ہیں اور ہم مقتدی ہیں, اور ہم کو معلوم ہے ہمارے نبی کون ہے. آپ سے پوچھ رہا ہوں, یہ وقت ختم ہونے جا رہا ہے, ہمارے نبی کون ہے؟ ہمارے نبی کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ اچھا یہ رجب مہینے میں معراج ہوئی, بولو ہاں بولو ہوئی, ارے بولو نا ہوئی نا معراج. معراج میں کیا تحفہ ملا؟ ایسا آہستہ بول رہے ہو بھائی, آپ نے نہیں کھانا کھایا تو میں کون سا کھا کے بیٹھا ہوں. ساتھ میں بولو نا معراج میں کیا ملا؟ کتنی ملی؟ 50. کتنی؟ اور ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم معصوم کون ہوگا؟ ہمارے امام صاحب. ہاں کون معصوم ہوگا؟ ہمارے نبی کو 50 نماز میں نے کہا ٹھیک ہے لے جاتا ہوں, میری امت پڑھے گی. میری امت, وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے, کہا امت کے پاس جا رہا ہوں, 50 نمازیں لے کے جا رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں, آپ تو ہمارے امام ہیں, 50 نمازیں کم کروائیں, اور آپ ہی کروا سکتے, باقی کوئی نہیں کروا سکتا. ہمارے نبی کا اوپر جانا پھر آنا, پھر جانا پھر آنا. ارے وہ 50 نمازیں اس کو کم کراتے گئے, 45, اس کے بعد 40, 40 کے بعد 35, 35 کے بعد 30, 30 کے بعد 25, 25 کے بعد 20, 20 کے بعد 15, 15 کے بعد 10, اور 10 کے بعد جب 5 ہو گئی نا تو حضرت موسیٰ نے کہا نہیں اور کم کرائے, اور کم کرائے. ہمارے نبی بہت روئے, کہا اب جاتے ہوئے شرم آتی ہے. چلو 5 نمازیں لے کر ہمارے نبی آئے مکہ مکرمہ. بولو کہاں ہے؟ اچھا ہمارے نبی جب مکہ مکرمہ آ گئے, یعنی معراج کا سفر کمپلیٹ, بولو مکمل ہو گیا. ہمارے نبی کے چہرے پر تھوڑی اداسی تھی. اللہ کو سب معلوم ہے, پھر بھی اللہ پوچھ رہے میرے مصطفیٰ کیا ہوا, چہرے پر اداسی کس بات کی؟ کہا اللہ آپ کو تو سب معلوم ہے, اداسی صرف اس ایک بات کی ہے, باقی اتنی خوشی ہے کہ میں معراج پر گیا, مہمان بن کر گیا, اور گیا نہیں بلکہ بلایا گیا. بولو سبحان اللہ. کہا اللہ خوشی تو بہت ہے لیکن ایک بات کا غم ہے. اللہ نے پوچھا کس بات کا غم ہے؟ کہا اللہ آپ نے نماز کتنی دی تھی؟ زور سے بولیں گے کتنی دی تھی؟ میں کتنی لے کر آیا؟ اللہ اس کا غم ہے, دی تھی 50, لے کر آیا 5. اللہ نے فرمایا میرے محبوب اداس نہیں ہونا, آپ کو رونا نہیں ہے, آپ کو 50 چاہیے, پھر 50.
کر دو 50 کر دو. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مکے میں آگے تھے, کہا اللہ 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 50 ہو گئی, اللہ میں اعلان کر دوں 50 کا. اللہ نے فرمایا اعلان نہیں کرنا 50 کا, 5 بھی باقی ہے 50 بھی باقی ہے. آپ کی امت بہت پیاری امت ہے, آپ نبی ہے, آپ سے بڑھ کے کوئی نبی نہیں, آپ کی امت سے بڑھ کے کوئی امت نہیں. آپ کی امت پڑھے گی 5, ثواب دوں گا 50. پڑھے گی مطلب 5 بھی کینسل نہیں, 50 بھی کینسل نہیں, پڑھے گی. فجر آج بیٹھے نمک حرام بیٹھے, یہاں پہ آخری درجے کے غدار اور کمینے بیٹھے. ابھی کسی کی شادی میں جانا ہو نا, ویری اپ ٹو ڈیٹ. بلکہ کبھی کبھی تو میرے کو ڈاؤٹ ہو جاتا مولانا کہ دلہا کون ہے. اتنا اچھا سوٹ ووٹ اور 1 مہینے پہلے سے تیار. اور جمعہ عید کا دن ہے, ہفتے میں عید کا دن, بولو کون سا, اس میں کون سی نماز پڑھنے آنے کا, جمعہ کی. اس میں بھی اپنے ٹوپی کے ٹھکانے نہیں, مسجد والے نے ٹوپا رکھا, پہن آیا, نکلتے ٹائم یوں رکھا ہے, چلا. یہ ہمارا مسجد کا یونیفارم اور وہ شادی کا یونیفارم. اور یہاں جو بیٹھا ہے نا 50% مجمع بیٹھا ہے. کون سا مہینہ, رجب. کیا ملا رجب میں, معراج. معراج میں کیا تحفہ ملا, نماز. اور ہماری فجر, اس سے تو کتا بھی وفاداری کرتا ہے. اس کو سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھلاؤ نا, بار بار آپ کے دروازے پہ بھوک کے آتا ہے. آپ اس کو ڈنڈا مارو نا تو بھاگتا ہے بیچارہ, لیکن بھوکتے بھوکتے وہ کہتا ہے مالک سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھلایا, تیرا دروازہ نہیں چھوڑوں گا. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے احسانات, اللہ کی قسم وہ نبی اتنے پیارے نبی ہے, اتنے احسان ہے. قسم اللہ کی اگر میں اور آپ کپڑا پہنے ہیں تو یہ محمد کا صدقہ ہے, بولو سبحان اللہ. یہ در و دیوار جو ہے محمد کا صدقہ ہے, ہمارا کاروبار محمد کا صدقہ ہے, ہماری جان محمد کا صدقہ ہے, ارے ہماری بیوی بچے محمد کا صدقہ ہے. اللہ فرماتے میرا مصطفیٰ اگر تو نہ ہوتا تو میں کسی چیز کو پیدا نہ کرتا. اس محمد کے صدقے میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیار ہے نماز کا. ایک پتھر کو معلوم ہے نبی کون ہے, ایک باول اونٹ کو معلوم ہے نبی کون ہے, سارے نبیوں کو معلوم ہے کہ ہم مقتدی ہیں, ہمارا مصطفیٰ سب کا امام ہے, لیکن نبی کے امتی کو نہیں معلوم ہے.